بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ آج رات میں قرآن مقدس کی تلاوت کے دوران جب 21ویں پارے کی اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کا ذکر کیا، اور اس آیت کریمہ کو جب میں نے پڑھا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا، یاد کرو جب تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے کفار امڑ کر آئے اور تمہاری آنکھیں کھیرا ہو گئیں اور تمہارے دل گلے میں اٹک گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے ساتھ قسم قسم کا تم نے گمان کیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس جگہ مسلمانوں کی آزمائش ہوئی اور ان کو خوب شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دیا گیا۔ تو جب اس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کل تھوڑے سے حالات جب بدلتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی لوگوں پر مشکل آ رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ ہم پر کوئی بہت زیادہ مشکلات ٹوٹ پڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب صحابہ کرام کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کی آزمائش ہوئی اور ان کو شدت کے ساتھ جھنجھوڑ دیا گیا، تو ان مقدس ہستیوں کو جب شدت کے ساتھ میں جھنجھوڑ دیا گیا تو پھر ہمیں معمولی پریشانیوں سے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس صرف بات اتنی سی ہے کہ ہم نے اپنے ان مقدس اسلاف کی تاریخ کو پڑھا نہیں۔ عموماً مسلمان اور دیگر بزرگوں کی تاریخ کو تو رہنے دیجئے، خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت سے واقف نہیں ہے، اور خاص طور سے اس زمانے کے اندر سیرت کے ان ابواب کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ بندہ جب سیرت کے ان ابواب کو پڑھتا ہے تو اسے ایک نئی روشنی ملتی ہے، اور غم کے ماحول میں اسے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، اور مشکلات کے ہجوم کے اندر اسے مسکرانے کا ڈھنگ ملتا ہے کہ کیسے مشکلات کے پہاڑ مسلمانوں پہ ٹوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے ان کو ان مشکلات سے نکالتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے آج کی اس محفل میں یہ سوچا کہ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کا کچھ تذکرہ کیا جائے، تاکہ اس وقت جو مسلمان پر مشکلات آئیں ان کا بھی آپ اندازہ لگائیں اور اللہ نے کیسے ان کی مدد فرمائی۔ یہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب سن ہجری 4 یا 5 میں پیش آیا تھا۔ اس کو غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس غزوے میں مدینہ منورہ کے چاروں طرف خندق کھودی گئی تھی، کھائی کھودی گئی تھی، اور اس کو غزوہ احزاب کہا گیا۔ قرآن میں اس کو غزوہ احزاب اس لیے کہا گیا کہ قریش کی اور کفار کی بہت ساری جماعتیں اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں پر اس جنگ کے اندر حملہ آور ہوئی تھی۔ احزاب کا معنی یہی ہوا جماعتیں، تو بہت ساری جماعتوں نے مل کر کے مسلمانوں پہ حملہ کیا تھا مدینہ پر، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ عربوں میں خندق کھودنے کا کوئی رواج نہیں تھا،
لیکن حضرت سلمان فارسی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب فارس والوں کو دشمن گھیر لیتے ہیں تو وہ اپنے چاروں طرف خندق کھود لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور صلعہ کی جانب خندق کھودنے کا حکم دیا، کیونکہ باقی جو علاقے تھے وہاں تو پہاڑی وغیرہ کے ذریعے کچھ حفاظت تھی، یہ راستہ بالکل کھلا ہوا تھا، تو یہاں پہ حفاظت کے طور پر خندق کھودی گئی۔ اور بتاؤ خندق بھی کس حالت میں کھودی گئی؟ سردی کا موسم، کڑاکے کی ٹھنڈی پڑ رہی ہے، مسلمانوں کے پاس میں پورا کپڑا بھی موجود نہیں تھا، کھانے کے لیے پوری غذا بھی موجود نہیں تھی، خود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم مبارک پر بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ میں مل کر کے اس غزوے کے اندر خندق کھودی۔ اب یہ غزوہ کیوں ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو اصحاب سہل لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی نذیر کے یہودیوں کی جماعت کو جب شہر بدر کر دیا، جلا وطن کر دیا، تو یہ کیا کیے، الگ الگ شہروں میں جا کر کے بس گئے اور یہ مکہ پہنچے، اور قریش سے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ اللہ کے رسول علیہ السلام سے دشمنی کا عہد و پیمان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ کفار مکہ بھی دشمن رسول اور یہ بھی دشمن رسول، آپس میں ان کا معاہدہ ہوا، اور یہ یہودی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول نبی برحق ہیں اور کافر غلط ہیں، لیکن دشمنی اور عداوت اور حسد بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ دشمنی اور عداوت میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ کعبہ کے پردوں کے قریب آئے، اور ابو سفیان کہنے لگا کہ اے اہل کتاب، تم صحیح بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے کہ مسلمانوں کا دین بہتر ہے؟ تو یہ لوگ دشمنی رسول میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ معاذ اللہ یہ کہنے لگے کہ تم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت زیادہ تم صحیح ہو، یعنی ان سے زیادہ تمہارا دین صحیح ہے معاذ اللہ۔ تو انہوں نے اس قدر دشمنی کا اظہار کیا۔ خیر، اب اس کے بعد میں جب انہوں نے جنگ کا ارادہ کیا تو جو آس پاس کے قبیلے تھے، جو ارد گرد کے قبائل تھے، ان سب کے پاس گئے اور کسی کو کہا کہ اتنی کھجوریں دیں گے، کسی سے کہا کہ اتنا پیسہ دیں گے، تم ہمارے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے جنگ کرو۔ کئی قبائل سے جو ہے وہ انہوں نے معاہدہ کیا۔ اب اس کے بعد میں 300 گھوڑے، 1000 اونٹ لے کر کے یہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، قبیلہ ابو مرہ، کنانہ، فزارہ، غطفان، بڑی تعداد میں قبائل ان کے ساتھ ملے۔ کفار کے لشکر کی تعداد کل 10,000 یا اس سے زیادہ ہو گئی تھی، اور مسلمانوں کی کل تعداد اس غزوے کے اندر صرف 3,000 تھی، اور 3,000 تو تھی لیکن تھا کیا ساتھ میں، صرف 36 گھوڑے تھے، اور اس کے علاوہ مزید کوئی جنگی سامان بھی نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اتنی بڑی تعداد میں جب کفار آ رہے ہیں تو چاروں طرف خندق کھود لی جائے۔ اب مدینے کے ارد گرد خندق کھودی جانے لگی۔ اس کے لیے طریقہ یہ تھا کہ نشان لگا دیے گئے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ 10 آدمی کھودیں گے، 40 گز 10 آدمیوں میں بانٹ دیا گیا۔ سردی کا موسم، بھوک کی شدت اور یہ اس قدر غربت کا زمانہ، اس وقت بھی مسلمانوں نے خندق کھودنا شروع کیا۔ حضرت سلمان فارسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی تھی۔ آپ اکیلے ہی 10 آدمیوں کا کام کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، آپ کے مزار مبارک پر جب حاضری کا مجھے شرف ملا، اس عظیم بارگاہ میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے کیسی ہستیاں یہ بنائی تھی۔ دنیا میں تھے تب تو تھے ہی تھے نورانیت اور روحانیت کے ساتھ، آج ان کے مزار پر بھی جاؤ تو لگتا ہے کہ نور کے قافلے اتر رہے ہیں ان کے مزار پرانوار پر۔ تو اچھا، سب چاہتے، انصار یہ کہہ رہے تھے کہ سلمان فارسی ہمارے ساتھ کام کرے، اور مہاجرین کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمارے ساتھ کام کریں، یعنی سب یہی کہہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر بڑی پیاری بات فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا، سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ آج بھی آپ جائیں وہاں پر مزار پاک کے آس پاس میں یہ لکھا ہوا ملے گا، میرے آقا نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اب خندق کھودنے میں مشغول ہوئے، اور مسلمانوں کے پاس میں خندق کھودنے کے لیے نہ تو کوئی پھاوڑا تھا، نہ کوئی چھینی تھی، نہ کچھ سامان تھا۔ یہ سامان بھی بنی قریظہ کے یہودیوں سے ادھار لے کر کے،
لوگ کہتے ہیں نا آج کے حالات کے اندر کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اور جو ہے وہ ہماری حکومت نہیں، یہ طرح طرح کے بہانے. مسلمان جب ان کفار سے مقابلے کے لیے نکلے تو ان کے پاس میں تھا کیا؟ خندق کھودنے کے لیے پھاوڑا تک نہیں تھا. لیکن اہل اسلام کی جو بھی فتح ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے وسائل اور اسباب کی بنیاد پر نہیں، صرف مسلمانوں کی ایمانی طاقت کی بنیاد پر انہیں فتح عطا فرمائی ہے. اب وہ خندق کھودی گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. اب یو پی کی سردی آپ دیکھے ہوں گے جب کڑاکے کی ٹھنڈی پڑتی ہے، اور پھر کبھی مدینے کی ٹھنڈی اور آپ نے دیکھی ہو تو اندازہ لگانا، جب وہاں پہ جب ٹھنڈی پڑتی ہے تو ہم نے خود وہاں پہ ٹھنڈی کا موسم ایک بار گزارا، ایسا لگتا ہے جیسے جو ہے وہ برف کے ٹکڑے جسم میں داخل ہو رہے ہیں، اتنی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں وہاں پہ ٹھنڈی کے موسم میں. اب مسلمان اس عالم کے اندر بھی کام کر رہے ہیں، بھوک کا غلبہ ہے، سروں پہ مٹی اٹھا رہے ہیں، اور تو اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر پاک کے اپنے جسم پاک سے مٹی اٹھا اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خندق کو کھودا تو لوگوں نے دیکھا کہ خندق کی مٹی اٹھاتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ کے جسم کا جو گورا پن تھا، آپ کے جسم کی جو چمک تھی مٹی کی وجہ سے وہ چمک چھپ جاتی تھی. اتنی مٹی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا رہے تھے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اس وقت پڑھ رہے تھے کہ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی بغوا علینا ان ارادوا فتنۃ ابینا ابینا. جب ابینا پہ پہنچتے تھے تو سب صحابہ بلند آواز سے آواز لگاتے تھے ابینا ابینا، یعنی اس قدر ذوق و شوق سے سب کام کر رہے تھے. یہ جو اشعار پڑھے ان کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، اے محبوب آپ تشریف نہ لاتے تو ہمیں ہدایت نہ ملتی، اور نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نماز پڑھتے. ہم پر سکینہ نازل فرما، دشمنوں سے جنگ کے وقت میں ہمیں ثابت قدم رکھ، بے شک ان گروہ نے ہم پر چڑھائی کر دی ہے، اگر انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا ہے تو ہم انکار کرتے ہیں، ابینا ابینا ہم انکار کرتے ہیں. یعنی اس قدر جھوم جھوم کر کے صحابہ پڑھ رہے تھے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کی بھوک کمزوری کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. حقیقی آرام تو آخرت کا آرام ہے، اے اللہ انصار اور مہاجرین کی تو مغفرت فرما دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دعا عطا فرمائی. اب خندق کھود رہے ہیں، کھودتے کھودتے بیچ میں ایک ایسا پتھر آ گیا کہ جس پر نہ کوئی چھینی اثر کرتی تھی نہ کوئی ہتھوڑا اثر کرتا تھا. صحابہ خوب کوشش کر چکے، جب کچھ نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہو گیا ہے. صحابہ کو بھی پتا تھا کہ جتنی طاقت اللہ نے اپنے حبیب کو دی ہے اتنی قوت کسی کو نہیں عطا فرمائی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ کہہ کر کے آپ نے ایک ضرب لگائی تو 1/3 جو وہ حصہ تھا اس پتھر کا وہ ٹوٹ گیا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں عطا کی گئی، خدا کی قسم بلا شبہ میں نے شام کے سرخ محلات کو اس ضرب کے اندر دیکھ لیا ہے. اس کے بعد میں آپ نے بسم اللہ پڑھ کے دوسری ضرب لگائی تو پھر 1/3 دوسرا حصہ بھی ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں عطا کی گئی، خدا کی قسم میں نے مدائن کے سفید کنگوروں سے کنگورے جو ہیں وہ اس وقت میں دیکھ لیے ہیں. اور اس کے بعد میں اچھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر بتایا کہ وہ کیسے کیسے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا تو تھا نہیں. حضرت سلمان فارسی نے جب سنا پوچھا کیسا ہے، میرے آقا نے بتایا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ میں بھیجا یا رسول اللہ، جیسا آپ نے بتایا ویسے ہی ہے وہ. اس کے بعد میں آپ نے آخری ضرب لگا